جی السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سید مظہر عباس رضوی ہے۔ میں ماہر امراض اطفال ہوں اور قومی ادارہ برائے معذورہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں پچھلے 25 سال سے۔ آج میں آپ کو نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گا، کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ نارمل بچہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک فزیکل میجرمنٹس ہوتی ہیں، یعنی ایک تو وزن ہو گیا جو کہ بہت ہی اہم ہے، اس کے علاوہ سر کی پیمائش۔ نارمل جو بچہ پیدا ہوتا ہے 32 سے 35 سینٹی میٹر تک اس کے سر کی پیمائش ہوتی ہے، جو ہم ایک سادہ میجرنگ ٹیپ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کے سر کی پیمائش کرتے ہیں۔ اور یہ سر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں۔ یعنی 1 سال کے اوپر بچے نے تقریباً 12 مہینے میں 12 سینٹی میٹر سر بڑھنا ہے۔ اس کو ہم 47 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے، 47 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ جیسے سر بڑھتا ہے ویسے ہی اس کا دماغ بڑھتا ہے۔ یعنی سر کی پیمائش اصل میں دماغ کی بڑھوتری کی بارے میں ہمیں انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے، لہذا سر کی پیمائش بہت ضروری ہے۔ اور جن بچوں کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے، مائکروکیفیلک بچے اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پیدائش پہ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ قابل علاج امراض بھی ہوتے ہیں، جیسے کرینیو سائنوسٹوسس ہے، جس میں جو ہڈیاں ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ ان کو ہم کیسے ڈائگنوز کریں؟ اور سادہ سا صرف ہیڈ سرکمفرنس کی میجرمنٹ ہے۔ اور بعض بچوں کے سر بڑے ہوتے ہیں، ان میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہائیڈروسیفلس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سر میں پانی بڑھ گیا ہے، اور سر کے اندر جو وینٹریکلز ہیں، ان وینٹریکلز میں پانی کی ڈرینیج کے مسائل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے، اور بعض اوقات پیدائشی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ پوری بنی نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں شنٹ پاس کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے کی دماغ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب سر کی پیمائش ہم نے دیکھ لی کہ اس کا ہیڈ سرکمفرنس نارمل ہے، تو لینتھ جو ہے وہ لی جاتی ہے بچے کی لینتھ جو ہے تقریباً 2 سال تک، جب تک بچہ کھڑا نہیں ہوتا، ہم عام طور پہ 1 سال تک تو لازمی لٹا کے پیمائش لیتے ہیں۔ اس کے بعض بورڈز بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم لٹا کے بچے کا سر اور پیر کو تختے سے لگا کے، اور پھر سائڈ پہ اسکیل ہوتا ہے جسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پیدائش پہ بچے کی عام طور پہ 50 سینٹی میٹر جو ہے وہ لینتھ ہوتی ہے، اور پہلے سال میں 25 سینٹی میٹر بڑھتے ہیں، یعنی 1 سال پہ 75 سینٹی میٹر ہو جاتی ہے بچے کی لینتھ یا ہائٹ، آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد 85 سینٹی میٹر یعنی ہو جاتی ہے 2 سال پہ، 95 سینٹی میٹر 95 سینٹی میٹر ہو جاتی ہے 3 سال پہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی لینتھ جو ہے وہ 100 سینٹی میٹر ہو جاتی ہے، جس کے بعد 5 سینٹی میٹر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور جب بلوغت کے اوپر اس کی رفتار 10 سینٹی میٹر پر یہ ہو جاتی ہے۔ ایک فارمولا ہے 7 ضرب y جمع 77، یعنی y کا مطلب ہوتا ہے ایج ان ایئرس، 7 ملٹیپلائڈ بائی y پلس 77۔ اس طریقے سے آپ بچے کی ایک اندازاً ہائٹ نکال سکتے ہیں۔ ماؤں کو کافی خیال ہوتا ہے، بڑا پوچھتے ہیں ہمارے بچے کی ہائٹ کیسی ہے، اور اکثر بچوں کا وزن کم ہوتا ہے تو ہائٹ بھی کم ہوتی ہے، لیکن ہائٹ کم ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سا فارمولا ہے، لیکن اس کے لیے گروتھ چارٹ بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو جب آپ نوزائیدہ بچے کو کسی اسپتال میں دکھاتے ہیں پہلے دن، تو وہ آپ کو ایک چارٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے 3 لائنیں بنائی ہوتی ہیں، اور 3 رنگوں کے ساتھ ڈپکٹ کیا جاتا ہے، ہرا، ریڈ اور اورنج، کہ بچے کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے۔ اس میں ہائٹ کی بھی میجرمنٹ چلتی ہے، ساتھ ساتھ ویٹ کی بھی چلتی ہے، اور ہیڈ سرکمفرنس جو سر کی پیمائش ہے وہ بھی چلتی ہے۔ یہ ہے جسمانی نشو و نما بچے کی پیدائش کے بعد اس کی کیا یہ 3 چیزیں خاص طور پہ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہیں۔